السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسامہ رشید اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل انفوٹیک ہب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور آج دنیا بھر میں آپ کا پیغام گونج رہا ہے۔ آپ عرب کے عظیم خاندان بنو ہاشم سے تعلق رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صرف عرب کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا تھا، لیکن سوال یہ ہے کہ آخر اللہ نے آخری نبی کو عرب سے ہی کیوں چنا؟ دنیا میں بہت سی قومیں اور علاقے تھے، روم، فارس، مصر، ہندوستان، چین، پھر کیوں ایک ریگستان جہاں نہ دریا تھے اور نہ بڑے شہر اور نہ ہی کوئی ایسی تہذیب جو دنیا کو حیران کر سکے؟ آئیے اس سوال کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل نے کعبہ کی تعمیر کی تھی تو اس وقت انہوں نے یہ دعا کری تھی: اے پروردگار، ان لوگوں میں انہی میں سے ایک پیغمبر مبعوث کی جو ان کو تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنایا کرے اور کتاب اور دانائی سکھایا کرے اور ان کے دلوں کو پاک صاف کیا کرے۔ بے شک تو غالب ہے، صاحب حکمت ہے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی کہ ان کی نسل میں سے ایک نبی بھیجا جائے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی دعا کی قبولیت تھے۔ یہ سب سے پہلا اور بنیادی جواب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب سے کیوں بھیجا گیا، کیونکہ یہ ایک پیغمبر کی دعا کا نتیجہ تھے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ عرب دنیا کا مرکزی علاقہ تھا۔ اس وقت عرب تین بڑی تہذیبوں روم، فارس اور ہندوستان کے درمیان واقع تھا۔ عرب سے تجارت کے راستے گزرتے تھے، قافلے یہاں سے گزرتے اور ہر قبیلے کا رابطہ کسی نہ کسی قوم سے ہوتا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ پیغام جو یہاں آئے گا وہ بہت آسانی سے دنیا بھر میں پھیلا جا سکتا تھا۔ تیسری وجہ عرب کا قبائلی نظام تھا۔ عرب میں بہت سارے قبیلے تھے اور ان کا سب سے بڑا فرق یہ تھا کہ یہ لوگ آزاد سوچ رکھتے تھے۔ یہ لوگ کسی بڑی سلطنت کے غلام نہیں تھے، نہ روم کے غلام تھے نہ فارس کے۔ اس آزادی کی وجہ سے یہ پیغام کسی حکومت کی سیاست میں پھنس کر دب نہیں گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین پیش کیا اس کو قبیلے والوں نے مخالفت کی، لیکن پھر دھیرے دھیرے قبول بھی کر لیا۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایسے ملک میں بھیجے جاتے جو پہلے سے ایک سلطنت کا حصہ ہوتا تو شاید پیغام پہلے دن سے ہی سیاسی رشوت اور طاقت کے نیچے دبا دیا جاتا۔ چوتھی وجہ زبان ہے۔ عربی دنیا کی سب سے گہری، فصیح اور بہترین زبانوں میں سے ایک ہے۔ قرآن ایسی زبان میں نازل ہوا جو ہر لفظ کے پیچھے گہرا معنی رکھتا ہے۔ عرب کے لوگ اپنی زبان پر فخر کرتے تھے اور شاعری ان کی شناخت تھی۔ جب قرآن آیا تو اس نے ان کے تمام شعراؤں اور ادیبوں کو چیلنج کر دیا اور وہ مان گئے کہ یہ انسانی کلام نہیں ہے۔ اگر قرآن کسی کمزور زبان میں نازل ہوتا تو اس کا اثر شاید اتنا گہرا نہیں ہوتا۔ پانچواں نقطہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے ملتا ہے۔ یہ بھی ایک اللہ کی حکمت تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کی دونوں نسلوں میں سے پیغمبر بھیجے گئے۔ بنی اسرائیل میں سے موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام جیسے انبیاء آئے اور بنی اسماعیل میں سے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ اس طرح اللہ نے دونوں نسلوں میں انصاف کیا۔ چھٹا نقطہ یہ ہے کہ عرب ایک ریگستانی قوم تھی جو سخت اور مشکل زندگی گزارتی تھی۔ یہ لوگ لڑائی، جنگ اور سفر کا عادی تھے۔ اللہ نے ایک ایسی قوم چنی جو مضبوط ارادے اور ہمت رکھتی تھی تاکہ وہ اسلام کو پوری دنیا تک لے کر جا سکیں، اور واقعی ایسے ہی ہوا۔ صرف کچھ سالوں میں عرب سے اسلام افریقہ، ایشیا اور یورپ تک پھیل گیا۔ ساتواں نقطہ یہ ہے کہ پہلے انبیاء کی قوموں کا رویہ اکثر ان کے خلاف تھا۔ بنی اسرائیل کو بہت سارے پیغمبر ملے لیکن انہوں نے اکثر ان کو جھٹلایا، ان پر ظلم کیا، حتیٰ کہ ان کو قتل تک کر دیا۔ اللہ نے جب آخری پیغمبر بھیجنا تھا تو ان کو ایک ایسی قوم میں بھیجنا تھا جو پیغام کو دنیا بھر تک لے جائے، اور وہ قوم عرب کی ہی تھی۔ اللہ نے آخری نبی عرب سے چنا، اس میں کافی گہری حکمت تھی۔ اس میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی، قرآن کے لیے عربی زبان تھی، عرب کی آزادی اور ہمت تھی، اور ان کا مرکزی مقام تھا جو دین کو پوری دنیا تک لے کر گیا۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لازمی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ابھی کے لیے ہمیں دیں اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔